بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ناظرین اور سامعین جانتے ہوں گے کہ ہر سال 18 دسمبر کو سلام کسان ڈے منایا جاتا ہے، اور اب اس وقت حکومتی ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اسمال اسکیل پر جو فارمرز ہیں ان کے ریوائول کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کسانوں کو بڑے سنجیدہ اور بڑے سنگین قسم کے مسئلوں کا سامنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 90% سے زیادہ جو اسمال اسکیل پر فارمرز ہیں، ان کی جس لینڈ کے اوپر وہ کاشتکاری کر رہے ہیں وہ 12 ایکڑ سے بھی کم ہے، اور جو اس کی ییلڈ آتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ کسانوں کی ضرورت، ان کے اہل خانہ کی ضرورت پوری کرتی ہے، اور اس سے زیادہ پروڈکشن نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد کسانوں کو ہر سٹیپ پہ، ہر سٹیج پہ استحصال کا سامنا ہے۔ اگر انہوں نے فرٹیلائزرز لینے ہوں، مختلف اشیاء لینی ہوں کاشتکاری کے لیے، تو ان کو میسو انٹرسٹ کے اوپر اور بوروڈ اماؤنٹس کے اوپر یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ آڑتی سے لے کے مارکیٹس تک ہر جگہ کسانوں کا استحصال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بیچنے چاہتے ہیں تو ان کی چیزوں کو سستے دام خریدا جاتا ہے، ان کو اس کے پورے پیسے بھی نہیں ملتے۔ اب حکومت کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے ہی ہے، مگر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، نئے کمیونیکیشن کے ٹولز یوز کرتے ہوئے اور ریسرچ، ان سب چیزوں کو ملا کے ایگریکلچر انڈسٹری کو پاکستان میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کری ہے۔ ان میں سے فاطمہ گروپ کے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، جو کہ تحقیق کے تھرو، ریسرچ کے تھرو کسانوں کو گائیڈ کری ہے اور اس انڈسٹری کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کری ہے۔ ہمارے آج جو پینلسٹ ہیں، ہمیں آج جوائن کیا ہے نصیر اللہ خان صاحب نے، جو کہ ٹیکنیکل ہیڈ ہے فاطمہ فرٹیلائزرز میں، ڈاکٹر محمد یاسین پروفیسر ہیں انسٹیٹیوشن آف سوائل سائنسز یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے، مسٹر علی سفیان ہے جو ایکٹیو ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر آصف علی جو کہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ملتان کے۔ آپ سب پینلسٹ کو بہت بہت خوش آمدید اور انتہائی شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ سوال رکھوں گا، اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم سارے ود ان 2-3 منٹس اپنے کوشچنس کے آنسر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو تمام ریسپیکٹڈ پینلسٹ ہیں سب کو پوری بات کرنے کا موقع ملے۔ تو آئی ول اسٹارٹ ود نصر اللہ خان صاحب، کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور آئی ایم شیور کہ پاکستان کی عوام یہ چیز جاننا چاہتی ہے، کہ اس وقت پاکستان میں جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے، اسپیشلی اسمال اسکیل فارمرز، کیا صورتحال ہے؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی فہد، پاکستان میں جو آپ نے ابھی بتایا کہ 90% آپ کے پاس اسمال فارمرز ہیں، اور اس 90% کی اگر فردر آپ ڈویژن کریں تو اس میں کچھ 65% فارمرز ایسے ہیں جو کہ 5 ایکڑ یا اس سے کم ایگریکلچر لینڈ رکھتے ہیں، اینڈ دین 25% آر جن کے پاس کوئی 5 ایکڑ سے 12 ایکڑ کا لینڈ پیچ ہے۔ ٹیکنیکلی یا ایگرونومیکلی ایگریکلچر اکانومی میں اگر اس کو کلاسیفائی کریں تو یہ بیسیکلی سبسسٹنس فارمر کہلاتے ہیں۔ سبسسٹنس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ فارمرز ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فری ول سے کو اپنا ڈیسیژن لے سکے، تو اسی وجہ سے جو ہمارے ہاں آرتیز کا نظام ہے اور جو اتصال کی آپ بات کرتے ہیں، جب تک فارمر کے پاس خود ڈیسیژن میکنگ نہیں آئے گی تب تک اس میں چینج نہیں آ سکتی، یا آپ ٹرانسفارمیشن کی جو بات کرتے ہیں وہ ٹرانسفارمیشن پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی تو اس سیکٹر کا یہ ایشو ہے جو اسمال فارمرز کا ہے۔ پھر سیکنڈ یہ ہمارے ہاں کہ ہم کچھ ایکسٹینسو فارمنگ کے اندر کام کرتے ہیں، جس میں 2 ہمارے پاس بڑی کراپ روٹیشنز ہیں، جس میں چاول ہے اور گندم ہے، اور اسی طرح پھر کپاس اور گندم کی 2 روٹیشنز ہیں۔ جبکہ اسمال فارمرز کی پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسمال فارمرز کا فیملی سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ ہائی ویلیو کراپس کے اندر بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو آگے جا کے ہم اس پر ڈسکشنز کریں گے کہ ہمارا جو بیسیکلی ابھی اس وقت فارمنگ سسٹم ہے اس میں کیا چینجز لا سکتے ہیں، اور اسمال فارمرز کی یوٹیلائزیشن جو ہے تھرو ہائی ویلیو ویجیٹیبلز کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے۔
علی سفیان صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں فہد ٹھیک تھا آپ نے جو ڈیٹا دیا, نصیر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ چھوٹے فارمر جو پاکستان میں ہیں وہ واقعی استحصال ہے ان کا. اور دو چیزیں ایکچولی بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ابھی نصیر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. ایک تو ہے کہ وہ اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ وہ فری ویل سے اپنے کام نہیں کر سکتا, نہ اپنی پرائز پہ وہ پرچیز کر سکتا ہے, نہ اپنی دی گئی پرائز کے اوپر وہ سیل کر سکتا ہے. سو اب اس کے سائز کو بڑھانے کے لیے مطلب جو کچھ ہمارے پاس کوئی کوآپریٹو فارمنگ سسٹم پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے جس کے اندر کہ کم از کم وہ ایک بہت سارے فارمر ایک ریزنیبل سائز بن سکیں جس کے اوپر وہ اپنی فری ول سے پرائس بھی سیٹ کر سکیں اور سیل بھی کر سکیں اس کو اور پرچیز بھی کر سکیں. اور دوسرا جو ہے وہ ییلڈ پوٹینشیل جو اس کا ہے, میں ییلڈ کو اسپیشلی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا پروڈکٹیوٹی. سو وچ انکلوڈس ٹو تھنگس, جو کیا اس کے پاس اویئرنیس ہے اس ٹیکنالوجی کی, یا ایٹ لیسٹ ان چھوٹی موٹی ٹپس کی جو اس کو امپروو کر سکتی ہیں اس کی ییلڈ کی, شاید وہ بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے کافی ٹریول کیا پاکستان کے سارے ایریاز میں آلموسٹ, اور کافی فارمر سے ملا, پورے فیلڈ میں ملا. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو پہلے زمانے میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جو کمپنیز فارمرز پر جاتی تھیں اور فارمرز کو اویئرنیس دیتی تھی تو وہ ایگرونومی سکھاتی تھی ان کو. اب میں نے یہ دیکھا کہ فارمرز کو ایگرونومی نہیں سکھائی جاتی بلکہ پروڈکٹ سیلنگ کر دی جاتی ہے. مطلب اگر میں اپنی پروڈکٹ بیچنے جا رہا ہوں تو میں جا کے پہلے بتاتا تھا کہ بھائی یہ فار ایگزامپل پیسٹیسائڈ کی انڈسٹری ہے تو یہ کیڑا کیوں مرتا ہے, کیسے اس کا طریقہ کیا ہے, کرتا کیا ہے, نقصان کیسے پہنچاتا ہے, اس کو کیسے دیکھنا ہے. سو وہ ایگرونومی اس کی پریکٹس کی امپروو کی جاتی تھی. اب کیا کرتی ہیں کمپنی, جاتی ہیں پروڈکٹ سیل کر کے آ جاتی ہیں. سو فارمر کا جو ایریا جہاں سے اس کو اویئرنیس آتی تھی وہ تو بالکل ہی بند ہو گیا, وہاں سے نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ کوئی مجھے ایریا اتنی, مطلب پاکستان میں کرکٹ میچ ہو تو فارمر فورن دیکھ لیتا ہے, لیکن اس کی ییلڈ کیسے بڑھانی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹی وی میڈیا ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے. اور دوسری بات یہ جو نصیر صاحب نے ہائی لائٹ کی کہ کراپ کون سی لگانی ہے, اس کو ویلیو کہاں سے ملنی ہے. سو وہ کراپ کی سجیشن کرنے بھی ہماری اس کو کوئی ہیلپ حاصل نہیں ہے بڑی کمپنیز کی یا پرائیویٹ سیکٹر کی اور پبلک سیکٹر کہیں سے بھی. سو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سائز اینڈ اویئرنیس آف دا فارمر از ویری امپورٹنٹ. میں اس کے بعد ڈاکٹر آصف علی کے پاس آؤں گا اینڈ دین ڈاکٹر محمد یاسین کے پاس آؤں گا. سر یہ کوئی نالج اور اکیڈیمکس کا فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے, یہ بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ڈاکٹر آصف سے شروع کر لیتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر. میرے پاس اس کے بہت سارے آنسرز ہیں اور بہت ہم اس میں نصیر صاحب کے علم میں ہے کہ ہم اس پہ کافی کام بھی کر رہے ہیں. دیر از نو ڈفرینس آف اوپینین کہ جو اسمال فارمر ہے وہ اب ایک پارٹ ٹائم فارمر ہو گیا, اس کو اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے کوئی اور جاب بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے, لیکن ہم نے اس کے اندر دیر آر پاسبلٹیز ٹو امپروو. اس میں ایک بات کر لیتے ہیں اور پھر مزید اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے جیسے جیسے بات آگے چلے گی. ایک ہم نے گریٹفل ٹو فاطمہ گروپ اور نصیر صاحب کی خاص طور پہ اس پہ اونرشپ تھی. ہم نے ایک کمپریہنسو ایک سروے کیا ایک ولیج کا کہ اس میں فارمرز کیسے ہیں, کتنے ہیں, لینڈ سائز کیا ہے, اور مینلی اسمال فارمرز کا ہم نے وہ ولیج سلیکٹ اس لیے کیا تھا کہ وہاں نمبر آف اسمال فارمرز زیادہ تھے. ان میں ییلڈ ڈفرینسز کیا کیا ہیں اور کیا کیا میجر ایشوز ہیں. اس میں فاطمہ گروپ نے اسپیشلی ہماری ہیلپ کی کہ وہاں کی جتنی سوائل تھی اس کے سیمپلز لیے اور اس کو انالیسس کر کے دیا کہ اس میں کیا سائل کی پوزیشن, کیا فرٹیلٹی لیول, کیا کس چیز کی کمی ہے. خیر اس میں ہم نے پھر ایفرٹ کی تو 4 چیزیں ہمارے سامنے میجر آئی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی ایجوکیشن آف دی فارمرس. اینڈ ون آئی سے ایجوکیشن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کے بعد ڈگری ہے یا نہیں, کہ وہ سیاح کتنا ریسیپٹیو ہے, کتنی اس کی ایکسیس ہے ٹو دی رائٹ انفارمیشن, اچھی پریکٹسز پہ کتنا وہ اچھا سوچتا ہے کہ جناب میں نے کیا لگانا کیا نہیں لگانا, اس کو کیسے اس میں تھوڑی سی ویلیو ایڈ کر کے یا صاف ستھرا کر کے اچھی پرائز کیسے گین کرنی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آئی وہ تھی کوالٹی آف دی انپوٹس. اینڈ وین وی سے کوالٹی دس ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ جی اس کی کوالٹی کیا تھی ان ٹرمز آف ایکٹیو انگریڈینٹس یا کیریئر, بلکہ اس کا اپلیکیشن میتھڈ بھی تھا جس میں اگین دیٹ ریلیٹس ٹو دی ایجوکیشن. مثلاً
स्प्रे अगर टाइम से ना किया जाए, दोपहर के वक्त कर दिया जाए तो उसकी इफेक्टिविटी कोई नहीं होती, और राइट ना किया जाए। तीसरी चीज जो आई वो थी एक्सेस टू दी इनपुट्स या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस आपने जो कहा वो थी, और चौथी बड़ी चीज थी मार्केटिंग। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि जी फातिमा ग्रुप पर्टिकुलरली इस पे फोकस कर रहा है कि हम अपने स्मॉल ग्रोअर्स को कैसे अपलिफ्ट करें। देयर आर वेज, अगर अभी कहें तो अभी, वरना मैं अपनी बात पे मजीद अभी टाइम लेना चाहूंगा आपसे। सो व्हाटएवर यू से। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यासीन। ओके, थैंक यू। बहुत सारी चीजें तो डॉक्टर राव आसफ साहब ने आपको क्लियर की हैं। जी। पहली बात तो ये है कि मैं जो स्टार्ट करूंगा वो ये है कि ये मेरे सामने एक शेर लिखा हुआ है, ज़राअत को दिल से करो, मजबूरी से ना करो। तो जब ये दिल वाली बात करते हैं तो मीडिया ने जो फार्मर की अटेंशन डेवलप करनी थी न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ, न्यू सीड की तरफ, मेथड फर्टिलाइजर की तरफ, न्यू फर्टिलाइजर, इनोवेटिव फर्टिलाइजर, वो अनफॉर्चुनेटली फार्मर उस तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। ये एक मीडिया का इसमें गैप है। तो हम जब ये कहते हैं कि फार्मर के पास रिसोर्सेज की कमी है, वो रिसोर्सेज जब हम एक्चुअली उसके देखते हैं दूसरे जो उसके लवाजमात है उसमें तो वो कमी नजर नहीं आती। नॉलेज की बात करते हैं तो मीडिया में हर एक के पास मोबाइल एक नहीं है, 2 मोबाइल हैं, सिम में भी ज्यादा है, तो इसमें भी कुछ लैक नहीं करता। गैप है किसमें? गैप है हमारा जो एकेडमिया का कम्युनिकेशन सेंटर है। ये खान साहब को अच्छी तरह पता है कि जो लास्ट 18 दिसंबर 2019 को प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा इस गैप को अगर हमने फिल इन करना है, एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर, फार्मर, जिसका प्रॉब्लम है वो साथ बैठे। अब ये 3-4 सेगमेंट खान साहब ने आपको इनके गुनाए हैं। उस सेगमेंट में इन्होंने कहा जी 90% ओवरऑल है, 60% इतने हैं, और इसके पीछे जो है वो जो 1-2 एकड़ वाले हैं, कनालों वाले हैं। अब ये जो जितना स्मॉल यूनिट होगा उसके प्रॉब्लम और तरह के होंगे, इसको हमने सेगमेंट करना है अगर हमने किसी इशू की तरफ जाना है, कोई मसला रिजॉल्व करना है। फिर उसके बाद ये सफियान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि कभी ये होता था कि जो फार्मर था उसको आफ्टर सेल सर्विस जैसे दूसरे लोग देते हैं वो दी जाती थी। अब उसको प्रोडक्ट सेल तो की जाती है, लेकिन उसके बाद उसका अल्लाह हाफ़िज़। और उसका नतीजा ये निकला कि लास्ट ईयर और इस ईयर फार्मर ने 16 स्प्रे कर दी तो वाइट फ्लाई फिर कंट्रोल ना हुई। तो जब ये आफ्टर सेल सर्विस होती थी तो फिर वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती थी। अब ये सेल पर ही सारा जोर है। फेसबुक पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टारगेट पूरे कर लिए, मैंने ये अचीव कर लिया। जिसने टारगेट पूरे किए हैं वो तो बेचारा मर गया। अब जो 90% की हम बात करते हैं तो उस तकरीर में मैंने ये भी साथ कहा था कि ये फार्मर जो है ये सेंट्रल रोल है इसका। इसके ऊपर इनपुट इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है, आउटपुट इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है। और ये चीजें आपको नजर आ रही हैं कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है और जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो फार्मर के डिपेंड कर रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आउटपुट इंडस्ट्री है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये इस इंडस्ट्री का अब ये हाल आप देख लें कि कॉटन आप इस वक्त इंपोर्ट करेंगे क्योंकि जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, ये किस बेस पे हो रहा है? इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम उसको डुप्लीकेसी करते हैं, क्लेम हाई करते हैं, लेकिन उसका जो रियल सोल्यूशन है इंटरनेट का सोल्यूशन नहीं, जो हमारे फार्मर का सोल्यूशन है, जो इस क्लाइमेट का सोल्यूशन है, जो इस फार्मर का अपना जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन है, उसको हम एड्रेस नहीं करते प्रॉपर्ली। राइट। तो ये चीजें जब हम कंपाइल करेंगे, सेटअप करेंगे, तो इसमें फिर मेरा ये पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें फातिमा फर्टिलाइजर का रिप्रेजेंटेटिव भी था और ये पोटैटो के ऊपर प्रोग्राम था फैसलाबाद के नजदीक। तो फार्मर का वहां पर ये बहुत अच्छी बातें उन्होंने की। उसमें से एक फार्मर ने एक हदीस का भी हवाला दिया कि रोज़े क़यामत ये जमीन अल्लाह ताला को गवाही देगी और कहेगी कि ये जो फार्मर था इसने मुझसे कम पैदावार ली क्योंकि मुझ में पोटेंशियल ज्यादा था। अल्लाह मैं तेरे बंदों को ज्यादा खाना दे सकती थी लेकिन इसने मेरा वो पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो इसमें ज्यादा वो अकेला फार्मर नहीं है, इसमें वो एकेडमिया, हमारी रिसर्च
اور ایکسٹینشن ورک سارے ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سال اور پچھلے سال سے ہمارا جو روزگار ہے وہ بہتر ہوا ہے. کیوں بہتر ہوا ہے کہ جو انڈیا کی پروڈکٹ آنی بند ہو گئی ہیں, تو ہم اس وقت شکر الحمدللہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پرائس چاہیے تھی وہ مل رہی ہیں. رائٹ.